بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیدخلون الجنۃ یسمون الجہنمیین۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی ایک جماعت جن کا لقب جہنمی ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر یہ لوگ دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو شفاعت برحق ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کل بھی آپ نے بہت ساری حدیثیں سنی، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جہاں بہت ساری غیبی باتوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، وہاں شفاعت کے بارے میں یقین ہونا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو دیں گے۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ۔ یہ جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، یہ دعا مانگنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، مانگو شفاعت ملے گی۔ اذان کے بعد کی یہ دعا ہم لوگ غفلت میں رہتے، یاد سے پڑھنا چاہیے، جب بھی دعا اذان سنیں فوراً یہ دعا پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے نبی کی شفاعت ہمیں مل سکے۔ نبی سعید رضی اللہ عنہ، آپ یہ سوچیں گے ہمارے کسی کی سب میں خود بہت بڑا نمازی ہوں، بہت بڑا میں فلاں ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی عمل کے بارے میں کیا گارنٹی دے سکتا ہے اللہ قبول کیا ہے کہ نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا ملنا تو پکا ہے، لیکن ہماری نمازیں، ہمارے صدقے، ہمارے فلاں فلاں، ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ کون سی زبان سے بول سکتے ہیں؟ اللہ قبول کرے، اللہ کا فضل ہے، سمجھ رہے، عین اس کی نوازش ہے۔ ورنہ اچھا قبول بھی کر دے تو بھی جنت تو ہمارے اعمال کی تو قیمت نہیں ہے، وہ تو اللہ کا فضل ہے۔ نہیں، اگر اللہ ہمارے عمل کو قبول بھی کرے تو اللہ بتائیں گے یہ جو گلاس تو نے پانی پیا نا، اس کا بدلہ دے بول کر کے اللہ پوچھا تو ساری زندگی کا کیا کرنا پڑے گا؟ سارے عمل دینا پڑیں گے۔ حدیث میں ہے 500 سال کی عبادت اسے دینی پڑی ایک گلاس پانی کے لیے۔ کہاں؟ جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا نا، پیاس لگے گی نا، اس سے جنت میں جانے سے پہلے پیاس لگی، بولتے اس کو پانی چاہیے، تو فرشتوں نے کیا کیا؟ کہا ملے گا، لیکن اصل میں اسے گھمنڈ تھا اپنی عبادت پر۔ میں نے زندگی پر 500، اصل میں ہم لوگوں کو عمر کم ملی ہے، پہلے لوگوں کو ہے نا 500 600 سال 700 سال اتنی بڑی بڑی عمر ملی ہے۔ میں تو 500 سال عبادت کیا ہوں، تو میرے لیے تو بڑا مقام رہے گا۔ تیری 500 سال کی عبادت ایک گلاس پانی میں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اب اور پھر پیاس لگے گی، سمجھ رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، سمجھائیں گے، دماغ درست کریں گے۔ ہمارے نبی نے یہ ساری باتیں ہمارے کو بتا کر کے ہمارے دماغ کا علاج کیا۔ کبھی گھمنڈ میں مبتلا مت ہو کہ میں بہت بڑا نیک کرنے والا، نیکی کرنے والا، میں بہت بڑا فلاں فلاں۔ کیسے کیسے عبادت گزار مرتے وقت بے ایمانی کے موت مر گئے، جن کو گھمنڈ تھا نا۔ گھمنڈ اچھی چیز نہیں۔ ابلیس نے کیا کچھ نہیں کیا، ابلیس کے بارے میں آتا ہے، باقاعدہ روایتیں ہیں۔ حالانکہ وہ جنات میں سے تھا، جنات تو زمین میں فساد مچاتے تھے، سمجھ رہے؟ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے جنات کو پیدا کیا ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے جنات کو پیدا کیا تھا۔ تبھی تو فرشتوں نے اعتراض کیا، کیوں آپ انسان کو پیدا کرتے؟ انہوں نے قیاس کیا جنات پر کہ وہ خون خرابہ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، ایسے فسادی لوگوں کو کئی کو پیدا کرتے۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا جب آدم علیہ السلام کے پیدائش کا اللہ نے ذکر کیا۔ وہ اصل میں قیاس انہوں نے جنات پر کیا تھا، سمجھ رہے کیا بول رہا تھا؟ تو جنات میں سے تھا، جنات زمین میں تھے، لیکن اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شمار ہونے لگا۔ ابلیس کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا لیکن فرشتوں میں شمار ہوتا تھا۔ اتنی عبادت کرنے والا، صرف ایک تکبر کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ گھمنڈ گیا کام سے، سمجھ رہے؟ اور کتنا گھمنڈ ہے ہمارے اعمال پر ہم کو
کہ ہم تو رفع یدین کرنے والے، ہم تو قرآن حدیث کی فالو کرنے والے، ائمہ پر بکواس کرتے ہیں. اب میں جو بولتا ہوں نا آپ سمجھتے جھوٹ بولتے ہوں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اتنا بغض ہے ان کے دل میں، اتنا گھمنڈ ہے اپنے عمل پر ان لوگوں کو کہ بولتے ہم صحیح ہیں وہ سب غلط ہیں. تم اگر صحیح ہو تب بھی تم کو گھمنڈ کرنے کا تو ادھیکار نہیں ہے نا. اتنا گھمنڈ کہ ہم صحیح ہیں. کبھی ڈیبیٹ کرو نا تب پتہ چلے گا. میرے سے مرتبہ یہ غیر مقلد جہاں کے منگلور کے بولے، وہ بھی کسی کے تھرو سے ان کو ڈیبیٹ کرنے کو بولو بول کے. میں بولا تیار ہوں، لیکن تم لوگ بھی لے کے آتے نا علماء لوگ، میں بھی لے کے آتا ہوں. کیونکہ میں تو اپنے آپ کو بہت بڑا امام بولتا نہیں، بہت بڑا عالم بولتا نہیں نا. نہیں، میں بولتا ہوں ایسا، میں تو حنفی مذہب برحق ہے بولتا ہوں، شافعی مذہب برحق ہے بولتا ہوں، میں حنبلی مسلک برحق ہے بولتا ہوں، مالکی مذہب برحق ہے بولتا ہوں. چاروں ائمہ برحق ہے. چار ائمہ سے نکل کر کے کوئی بھی اس کے خلاف میں کوئی بھی فقہ کا مسئلہ نکالتا ہے وہ گمراہ ہے. سمجھ رہے؟ تو میں یہ بولتا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے گمراہ ہیں وہ لوگ جو چاروں ائمہ سے الگ کوئی مسئلہ نکالتے ہیں. سمجھ رہے؟ وہ اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں ہے. تو میں میرے ائمہ کو بھی لے کے آتا ہوں، میرے علماء کو لے کے آتا ہوں. میں اپنے آپ کا دعویٰ نہیں کرتا تو میرے جتنے بھی حنفی علماء لے کے آتا ہوں. چلو تیار ہے؟ ماننے تیار نہیں، لیکن میں بولا پورا ریکارڈ ہوگا، بہت بڑے پورا بھوانا میں ہوگا. سمجھ رہے؟ آج بھی ہمارا یہ چیلنج ہے کیا آپ تیار؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے نا سچ کیا جھوٹ کیا، کتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں حدیث کے نام پر. چاروں ائمہ بولتے 3 طلاق اگر کوئی ایک مجلس میں دیا، کیا ہے ابھی طلاق کی بات آ رہی ہے، 3 طلاق، یہ بولتے 1 طلاق، یہ بولتے 1 طلاق. چاروں ائمہ بولتے 8 رکعت تراویح نہیں ہے، 20 یا 20 سے زیادہ ہی ہے، یہ بولتے 8. سمجھ رہے؟ ان کے ایک ایک گمراہی کو سمجھو. میں کیوں بول رہا ہے؟ کہاں سے کہاں بات چلے گئی. تکبر، ابلیس نے سب سے پہلے تکبر کیا، جسے گھمنڈ تھا اپنی عبادت پر. کیا ہو گیا؟ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گئے. ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں کہ وہ توبہ استغفار کرا، پہلی بات تو کرے گا ہی نہیں، وہ پہلی بات تو کرے گا ہی نہیں. سمجھ رہے؟ اس نے تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ میں خود تو گیا، دوسروں کو بھی لے کے جاؤں. ہم تو ڈوبے صنم، تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے. کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے دماغ دیا نا، سوچو سمجھو. یہ دماغ اسی لیے تو دیا ہے. ابھی پرسوں ایک حدیث سنے تھے، اس میں ہے نا فرشتے پوچھتے قبر میں، ہاں ان کے بارے میں تو کیا بولتا ہے؟ وہ بولتا ہاں لا ادری، میرے کو نہیں معلوم. تو اس فرشتے نے کیا بولا مار کر کے اس کو، بعد میں اس کو سزا، لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو کسی کے پیچھے چلا نہ خود سمجھا. سمجھ رہے؟ پیچھے چلنے میں بہت شرم آتی ہے ان لوگوں کو، ائمہ کے پیچھے چلنے میں، علماء کی بات ماننے میں، علماء کو مولانا بولنے میں بھی ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے. یہ بولتے ہیں شرک ہے. مولانا بولے تو شرک ہے، اس لیے شیخ بولتے. شیخ کیا لیا کرتے؟ شیخ. لوگ اس کو سمجھتے ہیں برابر اس نے مولانا بولا. مولانا تو اللہ کی صفت ہے. قرآن میں انسانوں کو بھی اللہ نے مولا کہا ہے، نبی کو مولا کہا ہے، غلام کو مولا کہا، آقا کو مولا کہا ہے. میں نے تفسیر میں بتایا ہے، جب ویسے الفاظ آتے تو میں اس ٹائم پہ آپ پر ذرا روشنی ڈالتا اس پر، تاکہ آپ سمجھیں، ان لوگوں کے گمراہی کو سمجھیں، ان لوگوں کے جھوٹ کو سمجھیں. یہ زمانہ جھوٹ کو زیادہ بولو تاکہ وہ جھوٹ کیا ہو جائے؟ سچ ہو جائے. وہ زمانہ ہے یہ. سمجھ رہے؟ فتنے کا زمانہ ہے. سمجھو. سمجھ رہے؟ آپ میں سے کوئی حنفی ہے گھٹ پکڑو اس کو، آپ میں سے کوئی شافعی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو. کبھی ایسے لوگوں کے باتوں میں یہ اپنے آپ کو بولیں گے بھائی سلفی، حالانکہ سلفی تو ہم ہیں، کیونکہ اسلاف کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں. یہ لوگ نہیں، یہ لوگ تو انگریز کی تابع ہیں. سمجھ رہے؟ یہ جو کھلے سر نماز پڑھتے ہیں نا، کس کا طریقہ؟ ہمارا اسلاف کا طریقہ ہے. اسلاف کا طریقہ ہے. اسلاف کا طریقہ یہ نہیں تھا. ابھی 25-30 سال پہلے تو نہیں تھا ایسے لوگ نالائے. یہ سب کس کے؟ خواہش پرست لوگ، انگریزوں کے پرستار ہیں، جو اس طرح کھلے سر کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے بتاتے ہیں جائز ہے. اب ہم کو وہ کیا پابندی کرنے کا، وہ ضروری فرض کا درجہ. میں بولتا ہوں تم جو یوں کرتے نا، اس کو کائی کو تم فرض کا درجہ دیے؟ یہ کیا فرض ہے؟ اس کو بھی کبھی چھوڑ دو نا، اٹھاتے رہتے. کبھی آمین بولنا بھی زور سے چھوڑ دو نا. اتنے شرارتی لوگ ہیں. ایک مرتبہ ائمہ ہے، وہ کیا بولتے، امام مدینہ مسجد نبوی کے، سمجھ رہے، نماز پڑھا رہے تھے.
زور سے آمین بولا، وہ لتھڑے نماز کے فوراً بعد، سمجھ رہے، مسئلے مسائل بولنے میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، فٹ سے بتایا یہ فتنہ ہے، اس طرح کا زور سے آمین بولنے کا نبی نے ہمارے کو حکم نہیں دیے ہیں، یہ کیا شرارت ہے یہ. انہوں نے صاحب فوراً ٹوکے. مسجد نبوی انہوں نے یہ بھی بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور تم لوگ یہاں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. ادب نہیں، نہ تو اللہ کا ادب ہے نہ رسول اللہ کا ادب ہے. فوراً ٹوکا. عربی معلوم نہیں نام لوگوں کو، وہ ویڈیو میرے پاس ابھی بھی ہے، آپ کو بتاؤں گا ابھی حال میں. ایسے شرارتی لوگ ہیں یہ لوگ. سنت نہیں، یہ فتنہ ہے. یہ لوگ بتاتے ہیں ہم لوگوں کو درجہ، یہ فرض ہے، حالانکہ خود کیا کر رہے ہیں، فرض کا درجہ دیتے کس کو؟ مستحب کو. کیا کسی نے کہا ہے رفع یدین کرنا فرض ہے؟ ہمارے نبی نے کہا ہے. کیوں کرتے ہو پھر؟ چھیڑتے رہتے لوگ، نہیں کرتے، یہ لوگ سنت کے خلاف ہے، نبی کے خلاف ہے. بتاؤ نا کہاں ہے رفع یدین کرنا؟ بتائیں گے حدیث ہے تو حدیث ہے نا، سنت کا ہے. حدیث تو بہت کچھ ہے، لیکن ہمارے کو سنت سمجھنا ہے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے. یہ کس نے کہا سنت ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری سے پہلے آنے والے، ان کا ایک مسلک ہے، وہ مدینے میں دیکھتے تھے، مدینے والے جو کرتے تھے وہی ان کا مسلک. حدیث میں رفع دین کے بارے میں بہت ہے، ان کو معلوم ہے. بخاری سے پہلے 100 سال پہلے پیدا ہونے والا، ان کو نہیں معلوم ہے. ان کے پاس اتنے حدیثیں ہیں، پورے رفع دین کے حدیث ہے. رفع دین چھوڑنے کے بارے میں حدیث نہیں ہے تو تھوڑے ہیں. رفع دین کے بارے میں خوب حدیثیں ہیں. انہوں سب حدیثوں کو بولتے ہیں ایک طرف. حدیث سے زیادہ پاور کس کا ہے؟ عمل کا ہے. مدینے میں عمل کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. مدینے میں جو لوگ ہیں وہ کس کے عمل کو دیکھ کر کے کر رہے تھے؟ رسول اللہ کے، صحابہ کے نا. ان میں سے کون بھی رفع دین نہیں کرتا، اس لیے ان کا مسلک ہے رفع دین کرنا سنت نہیں ہے، رفع دین نہ کرنا سنت ہے. سمجھ رہے؟ وہ مدینے کے عمل کو دیکھتے تھے. مدینے والوں کا عمل حدیثوں بھی سے زیادہ مضبوط، کیونکہ حدیث سے روایت کرنے والے کون کون ادھر ادھر، یہ تو مدینے میں رہ رہے ہیں نا. نہیں سمجھے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے، ابھی کی بات نہیں. ابھی تو زمانہ بہت بدل گیا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین وہاں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام کر رہے ہیں. صحابہ اس ٹائم پہ جو تابعین ہیں انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے تو اسی عمل کے حساب سے مدینے میں کرتے تھے. ایسا ہے ان کا مسئلہ. اور ہم ہیں سنت ہے بول کر. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی رفع دین کا قائل نہیں. حالانکہ رفع دین کی بات ہے، حدیث میں ہے، نہیں بول کے نہیں، لیکن رفع دین نہ کرنے کے بارے میں صحابہ کا عمل تھا. سمجھ رہے؟ جو صحابہ جو عمل کرتے ہیں نا وہ سنت کا، حدیثوں پر نہیں. ہو سکتا ہے شروع زمانے میں کیا ہمارے نبی نے، آخری زمانے میں نہیں ہے، چھوڑ دیا. کتنے ایسی باتیں ہیں، شروع زمانے میں شراب پیتے تھے، بعد میں چھوڑ دیا. تو کیا شراب پئیں گے صحابہ نے پیا ہے بول کر؟ نہیں، وہ تو قرآن میں ہے نا. تو قرآن میں یہ بھی تو ہے قوموا للہ قانتین. شروع میں نماز پڑھنے میں، نماز میں بات بھی کر سکتے تھے، بعد میں بات کرنا منع کر دیا. اللہ نے آیت نازل کی قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے خاموش کھڑے ہو جاؤ، سکون سے کھڑے ہو جاؤ. اس میں خاموش کا معنی بھی آتا ہے، سکون سے ہی معنی. اب اگر کوئی آدمی بات کرے گا، سلام کرے گا تو وہ اس کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے. اسی طرح کوئی یوں کرتا رہے گا، یہ سکون کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے. نہیں، یہ سکون کے خلاف. ایک مرتبہ کرو بس ہو گیا، اس کے بعد عاجزی ہو تمہارا، سکون ہو پورے نماز میں. یہ اٹھا رہے، اٹھا رہے، پھر بھی ہم لوگ اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتے. کیوں؟ حدیث سے ثابت ہے، ہمارے زمانے نبی نے ایک زمانے میں کیا ہے، تو اس لیے ہم اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتے. لیکن ان کی بات کر رہا ہوں میں، یہ لوگ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، چوری سینہ زوری کرتے ہیں نالائق. میں کبھی کبھی ایسے ویڈیو دیکھتا ہوں، کمنٹ پڑھتا ہوں تو میرا دماغ یہ ہوتا ہے کیسے کمنٹ. ابھی کل ایک ویڈیو دیکھا، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ بول کر ہے، تمام ائمہ میں امام اعظم کیوں اتنے بڑے امام ہیں؟ لے نیچے کمنٹ، امام اعظم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ ہے. کہاں امام کی بات ہو رہی ہے، یہ کہاں رسول اللہ کو جا کر کے کس کے برابر کر دیے؟ نہیں، کھوپڑی نہیں ان لوگوں کو، اتنا دماغ نہیں ہے. یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ائمہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. ائمہ میں یہ سب سے بڑے امام ہے، اللہ جا کر کے رسول اللہ کچھ لگا دیا. رسول اللہ تو اتنا بڑا مقام ہے، تو نبیوں کے امام ہے نا. نہیں، رسول اللہ تو نبیوں کے امام ہے. جا کر کسی امام کو جا کر نبی کے ساتھ جوڑنا یا نبی کو امام کے ساتھ جوڑنا، کتنی بڑی بے ادبی نہیں ہے؟
اتنی بھی کھوپڑی نہیں ان لوگوں کو، اتنی سمجھ نہیں ہے. یہ سمجھ سب کہاں گیا چرنے؟ یہ اس لیے چرنے گیا کیونکہ ان کو بغض ہے، حسد ہے. کس سے؟ ائمہ اعظام سے. ائمہ اعظام چونکہ فقہ والے ہیں، اللہ نے وہ چیز ہی ان سے چھین لی. اب ان کو کچھ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. اب ان کو سمجھ میں اس وقت آئے گی جب یہ قبر میں جائیں گے، فرشتوں کے لات جوتے کھائیں گے، تب سمجھ میں بات آئے گی. اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ شفاعت، ہمارے نبی کی شفاعت ہمارے کو چاہیے. میں یہ بول رہا تھا اپنے عمل پر گھمنڈ نہ کریں کہ میں تو اتنا ہے، مجھے کوئی شفاعت کی ضرورت نہیں، میں تو ڈائریکٹ مجھے بولیں گے تیرا نام اعمال دکھا، لے جا جنت میں. دعا تو ہم کریں گے اللہ ایسا ہے ہمارا معاملہ ہو، لیکن اس سے پہلے بھی بہت سارے مراحل ہیں. تب ہمارے کو تکلیف سے نجات ملنی ہے تو ہمارے نبی کی شفاعت بہت ضرورت ہے ہم لوگوں کے لیے. تو عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من امتی من یشفع للفئام من الناس منهم من یشفع للقبیلۃ ومنهم من یشفع للعصبۃ ومنهم من یشفع للرجل حتى يدخل الجنہ. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں بعض افراد وہ ہوں گے جو قوموں کی شفاعت کریں گے، یعنی ان کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قوموں کی شفاعت کی اجازت دیں گے. بعض وہ ہوں گے جو قبیلے کی شفاعت کریں گے، بعض وہ ہوں گے جو عصبہ کی شفاعت کریں گے، بعض وہ ہوں گے جو ایک آدمی کی شفاعت کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ان سب کی سفارشوں کو قبول فرمائیں گے یہاں تک کہ وہ سب جنت میں پہنچ جائیں گے. تو 10 سے 40 تک کی تعداد والی جماعت عصبہ کہتے ہیں. دیکھیے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بات نہیں ہو رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو برحق ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی حق دیں گے شفاعت کے. یہی ہمارا عقیدہ ہے. نبیوں کے ساتھ ساتھ اولیاء کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے شفاعت کا، شہداء کو بھی، علماء کو بھی، سمجھ رہے؟ تو وہ سفارش کر سکیں گے. حفاظ کے بارے میں بھی ہمارا یہی ہے، حفاظ علماء. بعض مسلمان ہیں جو حفاظ اور علماء سے صرف اس غرض سے دوستی رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے، دیکھو کتنی عاجز ہے ان کے ساتھ، ان کے اندر کتنی عاجزی ہے. ہمارا عمل تو ایسے نہیں ہے جو ہم عمل کے بل بوتے پہ جنت میں جائیں گے. ہم کو اگر تم دیکھو قیامت کے دن ہماری سفارش کرنا، اس لیے ہدیے بھی دیتے رہتے، محبت کرتے علماء سے. اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب علماء سے دوری بڑھاتے ہیں. ہاں ایسے بھی چور علماء بھی ہیں، نہیں بول کے نہیں، لیکن سب ایسے نہیں ہے نا. اچھے علماء بھی ہیں نا، ان سے محبت کرنا چاہیے. ارے انہی سے تو دنیا قائم ہے. نہیں، ہمارا تو یہی مان ہے. چند علماء ہیں جو نیک ہیں، سچے ہیں، جن کے صدقے یہ دنیا چل رہی ہے، کیونکہ وہ نبیوں کے وارث ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں. العلماء، سمجھ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر کون ہے جو نبی کی شریعت سمجھائیں گے؟ کون ہے؟ علماء ہی تو ہیں. تو میں کیا عرض کرتا ہوں، شفاعت علماء برحق ہے. ہاں ویسے علماء ہیں، لیکن اس کا غلط بھی استعمال کیا گیا ہے. علماء کو بڑا چڑھا کر کے علماء یہ لائق، یہ گمراہ کرنے والے علماء بھی، اس کی وجہ سے اچھے علماء بھی کیا ہو گئے؟ بدنام ہو گئے. کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں اسٹیج میں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. قرآن حدیث اور اللہ کے رسول سے جوڑنے کے بجائے لوگ کس سے جوڑ رہے ہیں؟ بدعت، خرافات سے. کیا لیاقت میں اب ایسے علماء رہیں گے تو کیا کریں گے؟ سب لوگ علماء سے نفرت اس نہ کریں گے. یہ بھی ایک بات ہے. کیا کرتے ہیں؟ لیکن اللہ نے ہم کو سمجھ دی تمیز کرنے کی. ہم پیور لیتے ہیں اور مکسر چیزیں نہیں لیتے ہیں نا دنیا میں، ہر چیز کو لیتے ہوئے. تو ایسی دنیا میں دیکھو نا کون پیور ہے، کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون نقلی ہے، کون اصلی ہے. ایک دم سب کے سب نقلی بول کر کے کیا بھوکے رہتے؟ کیا بھوکے رہتے؟ گھی نہیں لیتے نا، پھر ہونا تیل نہیں لیتے نا، ہر چیز لیتے نا دنیا میں ڈھونڈ کر کے. تو پھر ایسے بھی ڈھونڈ کر کے معلوم کرنے کا کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں. نہیں سب کے سب ایسے ڈھونگی ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا. قیامت تک سچے لوگ رہیں گے. اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ٹھیک ہے، تو علماء کا، ایسے لوگوں کا شفاعت بھی برحق ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین.